وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 13. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان اللہ غفور رحیم. اے نبی، جب آپ کی خدمت میں مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور چوری نہیں کریں گی اور بدکاری نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے کوئی جھوٹا بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، یعنی اپنے شوہر کو دھوکہ دیتے ہوئے کسی غیر کے بچے کو اپنے پیٹ سے جنا ہوا نہیں بتائیں گی اور کسی بھی امر شریعت میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب فرمائیں. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. سامعین اکرام، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12. تھوڑا سا مضمون رہ گیا تھا. بات ہو رہی تھی بیعت کی، اور بیعت جو ہے میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کیا کہ بیعت کیا چیز ہے، بیعت کے تقاضے کیا ہیں، بیعت کی تفصیلات کیا ہیں، کون سے لوگ مجاز ہوتے ہیں اس کے آج کل، اور پھر اس کے جو تقاضے ہیں. ظاہر ہے کہ یعنی اس کے تقاضے کا مطلب یہ ہے کہ بیعت کس چیزوں پر ہوتی ہے، کس لیے ہوتی ہے، کس لیے کی جاتی ہے، کیا فائدہ ہے اس کا. یہ تمام میں نے تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کیا. اور اس میں ایک یعنی آج کل جو ہے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج کل بیعت کا وہ تصور باقی نہیں رہا ہے جو کہ ہونا چاہیے، یا جو قرآنی تصور ہے. ایک جیسا کہ اسلام کی ایک رسم رہ گئی ہے، ایک رواج رہ گیا ہے اسلام کا اور مسلمان ہونے کا، یعنی ہم برائے نام طور پہ اس مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن اسلام کے تقاضوں کو نہ سمجھتے ہیں
اور اگر سمجھ بھی جائیں تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعنی باعمل مسلمان بننے کی ضرورت کوئی نہیں محسوس کرتا. اور یہ بیعت جو ہے یہ تو دین کا ایک خلاصہ ہے. بیعت آپ خاص طور پہ کرتے ہیں اپنی زندگی کے مقصد میں کامیابی کے لیے. اور یہ میں نے آپ کو تفصیل سے یہ باتیں بتائی ہیں کہ بھئی بیعت کیا ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے، اس کا اصل کیا ہے. تو لہٰذا آج میں آپ سے یہ بات تھوڑی سی عرض کروں گا کہ بیعت کے بارے میں تعصب کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے. یعنی انسان کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بیعت کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اپنے مال و جان کا اختیار اللہ کے حوالے کر دے اور اللہ کا بندہ بن کے رہے اور اللہ کی بندگی میں زندگی گزار دے. یہ تمام بیعت کا خلاصہ ہے. اور آپ دیکھیں عام طور پہ ہم تزکیہ نفس کی بھی خاص اہمیت محسوس نہیں کرتے کہ نفسانی ہمیں ہمارا نفس کا تزکیہ ہونے کی ضرورت ہے یا ہمارے قلب کی صفائی کی ضرورت ہے. اور یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں سامعین کرام جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری توجہ ظاہر کی طرف مرکوز ہو گئی ہے. ظاہر سے ہم نے دل لگا لیا ہے اور ظاہر کو ہم نے دل دے دیا ہے. اب جب ایک چیز کیا یعنی ایک دھوکے میں انسان اگر پڑ جائے تو پھر یہ ہے کہ اور وہ دھوکہ نظر بھی آ رہا ہو. جیسے کہ سراب کی مثال میں دوں گا سامنے کا. سراب ہے، سخت گرمی کا موسم ہے اور آپ کو دور سے سڑک یا کوئی بھی جگہ جو ہے وہ چمکتی بھی نظر آتی ہے اور اسی چمک کے پیچھے جو ہے انسان چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب پاس پہنچتا ہے تو چمک ختم ہو جاتی ہے اور زندگی کی ابھی ساتھ خاتمہ ہو جاتا ہے. اور اس طریقے سے یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ ہمیں دنیا کی ظاہری زیب و زینت جو ہے اس کی چمک جو ہے ہمیں ہماری نظریں خیرہ کر دیتی ہے. اس کی ظاہری جو چمک ہے تو اس کی ہماری نظر میں اس کی کچھ اہمیت آ جاتی ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ ہے، اس کی حقیقت کچھ ہے. ہمیں یہ لگتا ہے نہیں اس کی حقیقت کچھ. متاع الغرور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے. اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے آگاہ بھی کر دیا ہے کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ یہاں رک کے میں ضرور کہوں گا. اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اے انسان، تمہیں اس دنیا میں نتائج کا اچھا یا برا سامنا کرنا پڑے گا اور ایک روز قیامت ہوگا اور اس میں تمہارے اعمال کو تولا جائے گا. تمہارے نظریے اور تمہارے اعمال کو تولا جائے گا اور پھر تمہیں تمہارے اعمال کے حساب سے اچھا یا برا دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ضرور تمہارا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ یقین نہیں ہے. جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس طریقے سے گزار رہے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین نہیں ہے. ہاں، ہمیں یقین ہے تو شیطان کے وعدے پر ہے. اگر ہمیں یقین ہے تو دنیا کے ظاہر کا جو دھوکہ ہے وہ اس دھوکے میں آ رہے ہیں. ہمیں نفس جو ہمیں دھوکے دے رہا ہے اس پہ ہمیں اعتبار ہے اور لوگ جو ہمیں بتاتے ہیں، ظاہر کی راستہ سجاتے ہیں، اس پر ہمیں اعتبار ہے. آپ دیکھیں شروع سے جب بچہ تعلیم پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ تعلیم کے مراحل ہوتے ہیں تو ماں باپ اس کے ظاہری اچھی زندگی کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا پڑھ لکھ جائے اور پھر وہ ہمیں خواب دکھاتے ہیں، دنیا کے خواب دکھاتے ہیں. اور جب آہستہ آہستہ بچے کی اسکولنگ ہوتی رہتی ہے تو ایک دن ایسا آتا ہے
کہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، 16 سال کا ہو جاتا ہے، 20 سال کا ہو جاتا ہے، اس میں اب وہ خود دنیا کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ میری اپنی ماں کی تمنا یہ تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور مجھے ڈاکٹر بننے کے خواب دکھائے جاتے تھے، اور اسی بنا جو ہے وہ ہماری تعلیم ہوتی رہی۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، ہر بچے کا کوئی خواب ہوتا ہے، خواب وہ اس کی ذہنی اپروچ کوئی بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ ضرور اس کے ذہن میں ظاہر کا ایک خواب دکھا دیا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، دھوکے میں انسان پڑ تو جاتا ہے، اور یہ بظاہر ایک حسین دھوکہ لگتا ہے کہ ہم پڑھ لکھ جائیں گے، کمائیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، عیش کریں گے۔ تو پھر جب آپ ایک عیش کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے انسان کو روکنا، یا اس کی باغیں زندگی کی سنبھالنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو خود کو بھی اور لوگوں کو بھی بڑا، جو بلانے والے ہیں اسے صراط مستقیم کی طرف، ان لوگوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس بچے کو دھوکے سے باہر نکالا جائے، کیونکہ انسان جو بڑا ہوتا رہتا ہے ظاہر کی دلدل میں پھنستا رہتا ہے، اور یہ اپنے خواب جو ہے پورے کرنے میں لگا رہتا ہے، اور یہ خواب سارے جھوٹے ہیں۔ عیش کے لیے اول تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا، ایک بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، عیش و آرام کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا نہیں کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے محنت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں روحانی ترقی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روحانی معراج سے نوازنا چاہتا ہے، اور وہ معراج کیا ہے؟ وہ اللہ سے ملاقات ہے۔ اور اس موقع پہ میں ایک آیت بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ وہ لوگ، دیکھیں بالکل کلیئر ہے جو میں نے آپ کو باتیں کی، تو قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں اور یہ آیت بالخصوص آپ مطالعہ کریں تو اس کا دیکھیں کہ وہی مضمون ہے جو میں نے آپ کو ادا کیا ہے کہ اللہ کی ملاقات کے لیے ہم آئے ہیں، اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جنہیں میری ملاقات کی امید نہیں ہے۔ بس یہ ایک جملہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں آپ ذرا غور کریں، یہاں نہ مومن کا تذکرہ ہے، نہ کافر کا تذکرہ ہے، نہ مشرک کا تذکرہ ہے، نہ ہندو، نہ سکھ، نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ مجوسی، کسی مذہب کا نام اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا ہے سمیت اسلام کے۔ یہاں ایک رویے کی بات ہے، یہاں ایک یقین کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں ایک یقین کی بات ہو رہی ہے، اور یقین کے مطابق ہم اپنی زندگی کو آگے چلاتے رہتے ہیں۔ اگر ظاہری آپ کا ظاہری دنیا کی چمک سے آپ کی آنکھیں خیرہ ہیں تو آپ اسی کے پیچھے دوڑتے چلے جائیں گے، لیکن اگر آپ کی آنکھیں، باطن کی آنکھیں آپ نے اپنی کھول دی اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو محسوس کیا یا اس کا احساس کر لیا کہ اللہ ہے، اور اس نے مجھے بامقصد پیدا کیا ہے، اور اس نے مجھے دنیا کے لیے نہیں بلکہ اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے بھجوایا ہے، اور میری ملاقات اللہ تعالیٰ سے روز قیامت ڈن ہے۔ اور یہاں میں آپ کو رک کے یہ بھی بتاؤں کہ اللہ کی ملاقات صرف آخرت کا معاملہ نہیں ہے، یہاں بھی انسان اگر اپنے قلب کا تزکیہ کر لے، آئینہ قلب کو صاف کر لے، اللہ تعالیٰ کا نور اس دل میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ قلب المؤمن عرش الرحمن کے مصداق جو ہے، اس کا دل جو ہے وہ عرش الہی بن جاتا ہے، یہاں نور الہی بن جاتا ہے۔ اور یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک جگہ نہیں
بلکہ کافی جگہ فرمایا ہے۔ اور ایک میں آپ کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اس کے رسول پر یقین کر لو کہ وہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، اور تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جانب سے دوہرا اجر عنایت فرمائیں گے، ایک یقین کا اور دوسرا اس پہ عمل کا، دوہرا اجر، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور مقرر کر دے گا جس کے ذریعے تم لوگوں میں چلو پھرو گے اور تمہیں حق و باطل کی تمیز ہو جائے گی، تو اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یہ مضمون خاصا طویل ہے، لیکن بات یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، کوشش یہ ہے کہ جن لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے وہ اس کو قبول کر لیں، نہ کہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال لیں، ایسا میرا ہرگز کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہر ایک کی اپنی مرضی اور منشا پر منحصر ہے کہ وہ اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، جنت کا، جہنم کا۔ یہ دونوں راستے جو ہیں یہ کھلے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا کے جئیں گے، یعنی من چاہی زندگی گزارنا چاہیں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا، آپ کی کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ دیکھیں، یہ بخشش اور نور اور دوہرا اجر اللہ تعالیٰ نے مشروط کر دیا ہے ایمان، تقوی سے اور یہ رسول پر ایمان سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، بس یہ دو چیزیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ تقوی بجائے خود ایک ایسی صفت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنت کا وعدہ متقیوں سے ہے، اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بہرحال یہ مضمون جو ہے، یعنی کوشش میری یہ تھی کہ بیعت کے مقاصد اور اس کے تقاضے اور اس کی جو جزیات ہیں اس سے آپ آگاہ ہو جائیں۔ بہرحال یہ اگر کوئی بھی سوال ہو اس ضمن میں تو میں حاضر ہوں اور اپنی کوشش کروں گا کہ آپ کا جو سوال ہے اس کا میں جواب دے دوں۔ بہرحال آگے آیت ہے سامعین کرام، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو مت دوستی کرو ایسے لوگوں سے جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہے، قد یئسوا من الآخرۃ، یہ لوگ مایوس ہیں آخرت سے، جیسے کہ مایوس ہیں کافر جو قبروں میں ہیں، من اصحاب القبور کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ دیکھیں، اس میں دوستی کا تذکرہ ہے کہ ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرو جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ، تھوڑا ایک نقطہ اس میں سمجھنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب کس پر ہوتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ ہر وہ شخص اللہ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دیتا ہے۔ مختصر اگر قرآن کی زبان میں بات کروں، اور الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون السمع افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا جعلنا جہنم للکافرین نزلا۔ الذین، اب یہ جہنمیوں کا تذکرہ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب کس پہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑ لیا وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوگا۔ عام طور پہ اگر بہرحال یہ آیت کا میں آپ کو ترجمہ کر دیتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں، جہنمیوں کا تذکرہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وضاحت بھی فرماتے ہیں، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہیں جو جن کی آنکھوں پر پردے ہیں میری یاد سے، یعنی میری یاد سے یہ لوگ غافل ہیں۔ فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون السمع، اور یہ حق کو سننے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے،
بہرحال اس کی تشریح تو اپنے وقت پہ ہوگی، بہرحال لفظی ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک اور آیت بھی میں آپ کو اس کے ساتھ ہی شامل کر دوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو یہ کہہ رہے ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے رسول، اے نبی، آپ اس شخص سے منہ موڑ لیجئے، اپنی رحمت کی نظر اس شخص سے پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا لیکن صرف دنیا ہی کی زندگی۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو یہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ غضب اللہ علیہم، اللہ کا غصہ کس پر؟ یہ دوسری آیت بھی ہے جو مجھے تھوڑی یاد آ رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرو، تو اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اللہ کا غصہ تم پر جائز ہو جائے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، اور جس پر بھی اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا وہ تباہ ہو گیا۔ تو یہ ضرور آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ایمان والے مخاطب ہیں اور اللہ تعالیٰ روک رہا ہے اہل ایمان کو ان لوگوں سے دوستی سے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے غضب میں ہر وہ شخص گرفتار ہے آج بھی جس نے اللہ کی یاد، جس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے۔ یہ میں نے قرآنی آیات پڑھ کے آپ کو یعنی سنایا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور فرما برداری یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ آج ہم من حیث القوم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، قرآن کو ہم کتاب ہدایت کی بجائے کتاب ناظرہ بنا لیا ہے، یا کتاب حفظ بنا لیا ہے، یا کتاب ترجمہ بنا لیا ہے، یا تفسیر۔ اس کے علاوہ قرآن سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ کا ایک بیمار ہوتا ہے، سختی آ جاتی ہے تو آپ لوگ سپارے کھول لیتے ہیں، یا مر جاتا ہے تو غیر مرد کو کھلا یعنی آپ آنگن میں اس غیر مرد کا دیدار کرانے کے لیے، یا بے پردہ یعنی عورتوں سے کے سامنے اس کا چہرہ کھلا رکھتے ہیں۔ عورتیں آتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو مر گیا ہے، حالانکہ مردہ کا چہرہ دیکھنا بھی چہرہ بھی نامحرم ہوتا ہے۔ تو یہ میں ویسے گھر کی خواتین کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جب بھی کوئی مردہ انتقال کر جائے تو اسلامی شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو غیر محرم خواتین کے سامنے نہ کھولا جائے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والوں کو کہ لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، کہ آپ دوستی نہ کرو ان لوگوں سے جن پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا ہے، اور یہ آخرت سے اس طریقے سے مایوس ہیں جس طرح کے کافر جو قبروں میں ہیں وہ مایوس ہیں اپنے انجام سے۔ آخرت کیا ہے؟ انجام ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ یہ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے غصے میں ہیں انہوں نے آخرت کو بھلایا ہوا ہے، اس سے مایوس ہیں۔ جس طرح کہ ایک کافر کی جان نکل گئی، اب ظاہر ہے صرف جان ہی نکلی ہے، لیکن وہ تو سب کچھ دیکھے گا، سوالات کا جواب دے گا، اور جب قبر میں جائے گا اور تو وہ مایوس ہو جائے گا۔ قبر میں یہاں کافر تو ایک دھوکے میں رہتا ہے، لیکن جب وہ قبر عالم برزخ میں پہنچتا ہے تو اس کی مایوسیاں جو ہیں اپنی انتہا تک پہنچ جاتی ہیں، اور اس کی مایوسی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تو آپ دیکھیں کافر ہیں اور اللہ کی یاد سے ان کے دل غافل ہیں، لیکن ان کے دلوں میں امیدیں ہیں دنیا کی، کہ اور دنیا اور دنیا اور دنیا۔ تو دیکھیں، اچھا اس میں ایک اور نقطہ میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ جو بھی جس پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ جائز ہو گیا، یا جو اللہ تعالیٰ کے غصے میں ہے، تو ایک تو میں نے آپ کو کیفیت بتا دی کہ اس کی کیفیت اگر آپ دیکھنا چاہتی ہیں تو اس کی پاس آپ بیٹھو گے، یعنی جب ہم بیٹھتے ہیں
یا ملتے جلتے ہیں تو آخرت کی کوئی یاد نہیں ہوتی اس کی باتوں میں. یہ میں آپ کو ایسی پہچان بتا رہا ہوں اس آیت کی روشنی میں کہ یہ لوگ آخرت سے مایوس ہیں. اب دیکھیں انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی دنیا کی خواہشات جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. ایک آدمی پیسے والا ہے مثال کے طور پہ، وہ اپنے پیسوں کو مزید انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور یوٹیلائز کر رہا ہے تاکہ میرے پاس اور پیسے آئیں. ایسے ایسے نوابوں کا حال میں نے خود دیکھا ہے، سنا ہے کہ وہ باوجود یعنی بھتیری جائیداد کے، نواب تو مطلب پھر سینکڑوں مربے کا مالک، لیکن وہ بھی چھوٹے چھوٹے کاروبار یا چھوٹا چھوٹا ایسا وہ سوچتا ہے کہ بھئی میں کیا کر لوں کہ مجھے آمدنی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تر ہوتی چلی جائے اور میرے دنیا کے خزانے جو ہیں وہ بھرتے چلے جائیں. تو میں آپ کو نشانی بتا رہا ہوں کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہو اس کی باتوں میں آپ یقین سے یعنی جو انسان دیکھیں آخری میں جملہ کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو انسان دنیا کی خواہشات میں گم ہو اور دنیا میں گم ہو، یہ شخص آخرت سے تو مایوس ہو گیا ہے. یعنی آخرت اس کے پروگرام میں شامل نہیں ہے، اس کی باتوں میں اسی لگتا ہے کہ بالکل یہ بس دنیا کا بندہ ہے. اور جب یہ دنیا کا بندہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے اس پر جائز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس کو مال اور اولاد سے نواز رہا ہے، لیکن اس کا انجام جو ہے بہت برا ہوگا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا غصے اس پر اب جائز ہو گیا ہے، اس کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہو گیا ہے. اب یہ آخرت کے بارے میں تو بالکل مایوس ہے. مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی امید ہی نہ ہو. جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، اور اس پر یہ راضی ہیں، مطمئن ہیں، خوش ہیں. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو لوگ میرے احکامات سے غافل ہیں تو ان کا ٹھکانہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے جہنم ہے. تو بہرحال یہ تمام مضمون ہے سامعین کرام. میں تلاوت کرتا ہوں آخری آیت کی، آیت نمبر 13 کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، تم دوستی ہرگز نہ کرو ایسے لوگوں سے جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے. یعنی اللہ کا غضب ہے ان پہ، اللہ کا غصہ. قد یئسوا من الآخرت. اچھا چلیں پہلے تلاوت کر لیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرت کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اب ان آیت کا ترجمہ سنا دے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے. قد یئسوا من الآخرت، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کہ قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اور میں آخر میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے قرآن پاک کی سورہ ممتحنہ کے مضامین کو مجھے بیان کرنے، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مضامین پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یا
أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. O you who believe, do not befriend people with whom God has become angry and have despaired of the hereafter, as the faithless have despaired of the occupants of the graves. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.